بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو آغا مرشی نشفی کی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف یابی کی داستان سناؤں گا۔ یہ داستان کرامات مرشیہ، شہاب شریعت، کرامات حسینیہ اور دیگر کتب میں نقل ہوئی ہے۔ حرم حضرت سیدہ معصومہ خم سلام اللہ علیہ کے نزدیک آغا مرشی نشفی کی لائبریری ہے، کتاب خانہ ہے۔ اس لائبریری میں بڑی تعداد میں نادر و نایاب کتابیں موجود ہیں اور نہ جانے کتنی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ اسی کتاب خانے کے گراؤنڈ فلور پر آغا مرشی نشفی صاحب کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ 1339 قمری ہجری میں پیش آیا کہ جب آغا مرشی نشفی نجف اشرف میں زیر تعلیم تھے۔ میں کچھ پریشان سا تھا اور کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ درس پڑھنے کی بھی قوت و توانائی مجھ میں نہیں تھی۔ جیسے ہی میں کربلا پہنچا، فوراً میں نے غسل کیا، حرم میں داخل ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک کے بوسے لیے، زری مبارک کو تھام کر گریہ کرتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ مولا میری حاجت کو پورا کیجیے۔ جب میرے آنسو رکے تو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک کے کونے پر کھڑا ہو کر زیارت عاشورہ پڑھنے لگا۔ کافی وقت ہو چکا تھا، میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام سے جو چیز لینے کے لیے نجف اشرف سے کربلا مولا آیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملی تھی اور اب زیادہ وقت بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے علاوہ حرم کا دروازہ رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اچانک میرا ذہن اس روضے کے متولی کی طرف گیا اور میں نے سوچا کیوں نہ ان سے اجازت لے کر میں رات حرم کے اندر ہی گزار دوں۔ میں یہی سوچتا ہوا ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا موقع نہیں ملا تھا کہ ایک مقدس جگہ میں اس طرح سے تنہا اپنے مولا و آقا سے راز و نیاز کر سکوں اور میرے اور زری کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ حق تو یہ ہے کہ خوشی سے میرے ہوش و حواس گم تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زری کے کس کونے میں بیٹھوں اور کس طرح اپنے آقا و مولا سے درد دل بیان کروں۔ میری حالت اس بھوکے آدمی کی طرح ہو رہی تھی کہ جسے مدتوں سے کھانا نہ ملا ہو، پھر اسے ایک ایسے دسترخوان پر حاضر کر دیا جائے کہ جس پر طرح طرح کے کھانے اور مختلف قسم کے میوے و مشروبات رکھے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند جناب علی اکبر علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے اور یقیناً آپ بعد شہادت بھی ان حضرت کی طرف متوجہ ہوں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی پائنتی اور جناب علی اکبر کے سرہانے بیٹھوں۔ بس میں نے ایسا ہی کیا، راز و نیاز اور زیارت پڑھنے لگا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور میں رو رو کے دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک ذریعہ مقدس کی دوسری جانب سے تلاوت قرآن مجید کی آواز سنائی دی اور پوری فضا روحانیت سے پر ہو گئی۔ ایک بہترین پھولوں سے مزین گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ میں اس وقت گھبرا سا گیا کہ آخر یہ شخص کون ہے جو یہاں قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور وہ کس طرح سے اندر داخل ہو گیا جبکہ دروازہ بند تھا اور اندر زری میں سوائے میرے کوئی اور موجود نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ آواز تو کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، فوراً خوف و ہراس تمام ہوا اور میں اسی طرح زیارت نامے کو لے کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ ذریعہ مبارک کے اطراف میں چلنا شروع کیا۔ اچانک میں نے یہ دیکھا کہ ذریعہ مقدس کے پیچھے ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ میرے والد مرحوم کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ بس خوشی سے میرا ٹھکانہ نہ رہا اور میں نے خود سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ بالآخر میں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور مطمئن ہوا کہ میں بیدار ہوں، اور یہ تو کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ مرنے کے کافی عرصے بعد بھی اپنے والد مرحوم کو دیکھ سکے، اور وہ بھی عالم بیداری میں۔ میں نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے، کچھ استفادہ کروں، لہٰذا آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ان کے روبرو دو زانو بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں جواب سلام دیا۔ بابا جان، آپ اس دنیا میں کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ پہلے مسکرائے اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر جواب دیا، بہترین زندگی بسر کر رہا ہوں اور پروردگار عالم کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کیا آج کل تمہارا درس نہیں ہو رہا ہے؟ آخر کس لیے ایام درس میں یہاں آئے ہو؟ میں نے اپنی مشکلات اور آرزوؤں کو بیان کیا۔ بابا جان، میری کچھ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے درس چھوڑ کر یہاں آیا ہوں تاکہ اپنے مولا سے بیان کروں۔ انہی مشکلات کی وجہ سے آج کل میرا دل درس وغیرہ میں بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد آغا مراشی نے اپنی مشکلات کو اپنے والد محترم سے بیان کیا۔ ان کی مشکلات کو سن کر ان کے والد مرحوم نے کہا، جاؤ اور اپنی مشکلات کو اپنے مولا سے بیان کرو۔ میں نے پوچھا، مولا اس وقت کہاں تشریف فرما ہے؟ میرے والد مرحوم نے ذریعہ مقدس کی طرف سر بلند کرتے ہوئے کہا، زری کے سامنے، لیکن جلدی کرو، اس لیے کہ حضرت کو ایک زائر کی عیادت کو جانا ہے جو کہ بستر علالت پر ہے۔
یہ سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور زری کی جانب چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ مولا زری کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک نور سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے بڑے ادب و احترام سے سلام کیا۔ حضرت مسکرانے لگے۔ جواب سلام کے بعد حضرت نے مجھے ایک گھاس کا سا ٹکڑا دیا جسے میں نے لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ وہ شہد کی طرح شیریں تھا اور میرے منہ میں داخل ہوتے ہی فوراً پانی کی طرح گھل گیا۔ اس سے پہلے آج تک میں نے اس قدر خوش مزہ سبزی نہیں کھائی تھی۔ حضرت نے فرمایا، تم ہمارے مہمان ہو۔ اس کے بعد حضرت میرے ایک ایک مسئلے کا جواب دیتے رہے۔ میری پہلی حاجت یہ تھی کہ بعض معمم علماء کا ناپسند اخلاق جو کہ مراجع تقلید کے بارے میں بری باتیں کیا کرتے تھے، ان پر تہمت لگایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے میں نے عادل افراد کے پیچھے بھی نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ میں نماز جماعت سے نہیں پڑھا کرتا تھا، حالانکہ میں خود جانتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی وجہ سے مجھے بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن کیا کروں، بس میرے اختیار میں نہیں تھا۔ حضرت نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے بندگان خدا میں کیا چیز دیکھی کہ جس کی وجہ سے تم بدظن ہو گئے ہو؟ ادھر حضرت نے یہ سوال کیا، مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر کچھ تبدیل ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے اب کسی کے بارے میں میرے اندر سوء ظن وجود نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد میں نے نماز صبح ایک شخص کی اقتداء میں پڑھی جو کہ بظاہر عادل تھا۔ میرا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے خاندان کے ایک صاحب مجھے درس پڑھنے سے روکا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے استادوں تک سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کلاس درس میں شرکت نہ کرنے دیں۔ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنے درس کو جاری رکھو، جو شخص اب تک مانع ہو رہا تھا وہ اب رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ بس ایسا ہی ہوا۔ بعد میں جب میں نجف اشرف پلٹا تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا اور کہنے لگا، آپ درس پڑھیے لیکن ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیجیے گا۔ میرا تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کچھ عرصے پہلے ایک بیماری میں مبتلا ہوا تھا کہ جس سے بعد میں مجھ کو شفا تو ہو گئی تھی، لیکن اس بیماری کے اثر کی وجہ سے میرا ذہن کند اور حافظہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ حضرت نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی اور اس وقت میں نے احساس کیا کہ جیسے مجھے کبھی کوئی بیماری ہوئی ہی نہیں۔ میری کند ذہنی ختم ہو گئی اور اس کے بعد میرا حافظہ بہت اچھا ہو گیا۔ میری چوتھی حاجت یہ تھی کہ میری بینائی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ لکھنے اور پڑھنے میں بھی مجھ کو بہت زیادہ دشواری ہوا کرتی تھی۔ میرے اس مسئلے کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ میں نے خداوند متعال سے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ وہ تمہاری بینائی کو اچھا کر دے۔ میرا پانچواں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے میں بہت تیز لکھا کرتا تھا لیکن اب مجھ سے تیز نہیں لکھا جاتا تھا۔ حضرت نے مجھے ایک قلم دے کر فرمایا، اس قلم کو لے لو اور اب تیز لکھا کرو۔ اس کے بعد میرے قلم میں بہت تیزی پیدا ہو گئی تھی۔ میری چھٹی حاجت یہ تھی کہ میری غربت اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ بعض اوقات میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فقر و تنگ دستی کے سلسلے میں حضرت نے کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے کہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکے۔ میری ساتویں حاجت یہ تھی کہ میں اپنے قلب میں ایک بیماری کا احساس کرتا تھا، اور آٹھویں حاجت یہ تھی کہ بعض روحانی امور میں عروج سے تنزلی کی طرف جا رہا تھا۔ مولا نے میرے سکون قلب کے لیے فرمایا، میں نے خداوند کریم سے دعا کی ہے کہ تمہارے قلب کو آرام بخشے۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ اپنے قلب کو پرسکون پایا۔ حضرت نے روحانی امور کے بارے میں ثبات عقیدہ کے سلسلے میں دعا فرمائی۔ میری 10ویں حاجت یہ تھی کہ میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ کوئی شخص مجھ سے رنجیدہ خاطر نہ ہو، خصوصاً درس اور بحث و مباحثے کے وقت۔ حضرت نے فرمایا، میں نے خداوند کریم سے دعا کی ہے کہ کوئی شخص آپ سے ناراض نہ ہو، خصوصاً درس کے وقت۔ میری 10ویں دعا یہ تھی کہ خداوند کریم میرے دل سے حب دنیا کو نکال دے۔ مولا نے خدائے مہربان سے دعا کی کہ دنیاوی محبت، خصوصاً درہم و دینار کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ میری 11ویں حاجت یہ تھی کہ میں خداوند مہربان سے چاہتا تھا کہ مجھے حج کرنے کا شرف نصیب ہو، اس شرط کے ساتھ کہ مکہ یا مدینہ میں مر جاؤں اور انہی 2 شہروں میں سے کسی ایک شہر میں دفن ہو جاؤں۔ اور میری 12ویں اور آخری حاجت یہ تھی کہ میں خداوند متعال سے چاہتا تھا کہ وہ مجھے علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس 12ویں حاجت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خداوند رحیم و کریم سے تمہارے لیے خدمت دین کی توفیق اور قبولیت کی دعا کی ہے۔ آخرکار حضرت امام حسین علیہ السلام نے میری تمام حاجتوں کو قبول فرمایا سوائے حج کے۔ میں نے بھی احتراماً دوبارہ نہیں کہا۔ شاید امام کے جواب نہ دینے کی علت وہ شرط تھی جو میں نے اس سفر حج کے سلسلے میں رکھ دی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی سفر میں دعوت اجل کو لبیک کہہ دوں اور مکہ یا مدینہ میں سے کسی ایک شہر میں دفن ہو جاؤں۔ بس اپنی حاجات کو پانے کے بعد میں حضرت سے رخصت ہوا اور نجف اشرف واپس چلا گیا اور میری تمام مشکلات جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا دور ہو گئیں۔ آغا مراشی نجفی کی اس داستان میں بہت سے نکات پوشیدہ ہیں۔ ایک نکتہ جو ہمارے لیے خاص طور پر غور طلب ہے وہ یہ ہے
کہ ہم لوگ معمولاً اہل بیت کی زیارت کے موقع پر ان سے دنیا طلب کرتے ہیں، لیکن صاحبان معرفت حب دنیا سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ اہل معرفت یہ جانتے ہیں کہ حب دنیا ہی ہے کہ جسے حدیث میں تمام گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اہل معرفت جیسے کہ مرحوم آیت اللہ حق شناس خاص کر زیارت عاشورہ کو دل سے تعلقات دنیا کو منقطع کرنے اور روحانی ترقی میں بے حد مؤثر سمجھتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو اس کی تاکید بھی کیا کرتے تھے۔ خداوند متعال ہم سب کو بحق اہل بیت حب دنیا اور اس کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔